मेरी डिलीवरी से कुछ दिन पहले मेरी सास बीमार हो गई। मेरे शोहर ने कहा कि अपने घर से किसी औरत को बुला लो ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके और तुम्हें उन दिनों में कोई तकलीफ ना हो। मेरी कोई बहन नहीं थी, इसलिए मेरे चचा की बेटी मेरा ख्याल रखने आ गई। वो बहुत अच्छी थी, दिन रात मेरा बहुत अच्छे से ख्याल करती रही। मगर जब मेरी डिलीवरी का दिन आया और जब मेरी डिलीवरी हो गई तो मेरे शोहर और मेरी सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहा कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो। मैं रोते हुए अपने दादा के घर चली गई, मगर रात 10 बजे तो लेडी डॉक्टर हमारे घर आ गई। उसने रोते हुए मेरे पैर पकड़ लिए और फिर जब उसने अपनी चादर हटाई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम रिहाना है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, मैं वाकई में ही हसीन थी, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। कितनी प्यारी लड़की है, पतली कमर, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट। मुझे देखकर कोई भी मेरा दीवाना हो सकता था और मैं कोई भी रंग पहनती तो मैं बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। मेरी माँ बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं थी। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे दादा का बहुत बड़ा घर था जहाँ पर ढेर सारे कमरे थे। यहीं पर सब लोग रहते थे। मेरा माँ बाप का कसूर ये था कि उन्होंने मोहब्बत की शादी की थी। कोई भी मेरी माँ को अच्छा नहीं समझता था। मेरी माँ के साथ सबने बहुत बुरा सलूक किया और वो बीमार होकर इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन अब मैं सबके लिए एक ऐसा तीर बन चुकी थी जो उनके दिल में लग गया था। क्योंकि मैं अपने दादा की बहुत लाडली थी, इसलिए कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन ये घर लड़कियों से भरा हुआ था। घर में मेरे अलावा 7 लड़कियां और भी थीं, जो मेरे चाचू और ताया की बेटियां थीं, और सबकी सब मुनासिब शक्लो सूरत की मालिक थीं। बल्कि मुनासिब तो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि मैं किसी को बदसूरत नहीं कह सकती, मगर वो मुनासिब के दायरे से भी बाहर थीं। बस मैं उन सब के बीच में हसीन और जमील और ज्यादा खूबसूरत लगती थी। मेरे ताया अब्बू की बेटियां मुझसे बड़ी थीं। उनके लिए जो भी रिश्ता आता तो लोग उनकी जगह मुझे पसंद करके चले जाते। एक दफा तो एक रिश्ते वाली ने ये भी कह दिया था कि हमें तो इसी लड़की का रिश्ता चाहिए, हमें आपकी दूसरी बेटी पसंद नहीं आई। मेरी जो सबसे बड़ी कजन थी, उसका नाम अनमोल था। उसकी शादी होती तो बाकियों की शादी होनी थी, लेकिन उसे कोई पसंद करके ही नहीं जाता था। उसके बाद मेरा नंबर था, लेकिन मुझे अभी शादी का कोई शौक नहीं था। जो भी आता वो मुझे पसंद कर लेता, और अनमोल को इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। वो मेरी पक्की दुश्मन थी, लेकिन सबके सामने कहती कुछ नहीं थी। मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था। फिर एक दिन हमारे घर में बहुत अच्छा रिश्ता आया। ये लोग बहुत अच्छे थे, गांव के लोग थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और यहाँ से मुझे गांव जाना था। लेकिन उस गांव में उनका बहुत बड़ा घर और जमीनें थीं। इस रिश्ते के लिए तो मेरी सारी कजन मरी जा रही थी, लेकिन ये रिश्ता अनमोल के लिए आया था। जमीन, हवेली, जायदादें, कौन ऐसा रिश्ता नहीं करना चाहता। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उन लोगों को भी मैं पसंद आ गई, और ये रिश्ता इस कदर अच्छा था कि मेरे दादा ने कहा कि ठीक है, हम रेहाना की शादी करने को तैयार हैं। अनमोल ने इस बात का बहुत बुरा मनाया कि बड़ी होते हुए छोटी के लिए रिश्ता दे दिया, और वो भी वो रिश्ता जो मेरे लिए आया था। वो अपने कमरे में बैठकर बहुत रोई थी, लेकिन दादा का फैसला आखिरी फैसला होता था जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ। वो लड़का भी बहुत खूबसूरत था, उसका नाम यासिर था। मेरी शादी पक्की हो गई और उन लोगों ने मुझे बड़े नाजो नखरों से रुखसत करवाया। उन्होंने सब कुछ खुद ही बनवाया और कहा कि हमें जहेज नहीं चाहिए, हमारे घर में तो रखने की जगह नहीं है, लेकिन हम अपनी बहू के लिए सब कुछ नया लेंगे। उन्होंने इतने नाज नखरे उठाए और मुझे इतने ज्यादा जेवर पहनाए कि सबके सब हैरान रह गए। उनके घर में कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वो मुझे ही अपनी बेटी बनाकर ले गए, और मैं पहली बहू थी उस घर की। मेरा एक देवर भी था, लेकिन अभी उसकी शादी की उम्र नहीं थी, वो पढ़ाई कर रहा था। मेरा शोहर भी बहुत अच्छा था। ये गांव बहुत ही छोटा था, लेकिन वो लोग इस गांव के सबसे अमीर और समझदार लोग थे। मेरी सास ने कहा कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो नौकरों की भरमार है, बस मेरे बेटे को खुश रखो
और इसी तरह सज धज के रहा करो। मेरा शोहर पढ़ा लिखा था। एक माह बाद जब मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए आई तो उनके लिए काफी सारे तोहफे लाई थी। मुझे देखकर तो सब हैरान रह गए क्योंकि मैं सोने से लदी हुई थी। सब ने कहा कि जैसे खुद खूबसूरत है वैसे ही इसकी किस्मत भी खूबसूरत निकली है। मैंने सबको ये भी बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस बात पर मेरे दादा बहुत खुश हुए थे, लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरी सास की टांगों में भी दर्द रहता था। मेरे दादा ने अनमोल को मेरी खिदमत करने के लिए भेज दिया कि तुम इसकी चच्चाजाद बहन हो और बहनें ही ऐसे मौकों पर ख्याल करने के लिए जाती हैं। जब भी किसी लड़की के यहाँ औलाद होने वाली हो तो उसकी बहन या माँ उसका ख्याल रखने चली जाती थी और 40 दिन पूरे हो जाते थे तो वापिस आ जाती थी। अब मेरी तो कोई बहन थी ही नहीं और अनमोल सबसे बड़ी और समझदार थी और मेरी शादी के बाद से वो काफी बदल गई थी। अब वो मुझसे अच्छे तरीके से पेश आती थी और कहती थी कि ये किस्मत की बात है। 8 माह ऐसे ही गुजर गए और फिर अनमोल को मेरी देखभाल के लिए भेज दिया गया। मेरी तबीयत खराब होने में अभी 15 दिन बाकी थे, लेकिन एक रात पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई और उस दिन मेरी सास भी घर पर नहीं थी। उनके अपने मेके में कोई पोतकी हो गई थी और वो वहां चली गई थी। गांव के लोग थे, इसलिए मेरा शोहर तो करीब आ नहीं सकता था। दाई को घर बुला लिया गया और मैं दर्द से बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर औरतें इस तरह से मुझे देख रही थीं कि जैसे अनजाने में मैंने क्या कर दिया था। मैं भी हैरान थी कि क्या हो गया है। मैंने कहा कि मेरा बच्चा तो ठीक है ना? तो किसी ने कहा कि बच्चा नहीं, तुमने तो कोई अजीबो गरीब चीज को जन्म दिया था जो देखने में खौफनाक थी। उसे मारकर दफन कर दिया गया है। मुझे लगा कि मेरा दिमाग घूमा हुआ है। मैं नीम बेहोशी में हूँ, इसीलिए मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा कि क्या कहा तुमने? तो उन्होंने कहा कि तुमने इंसान के बच्चे को जन्म नहीं दिया। और मैं हैरान रह गई और जब मुझे उसकी तस्वीर दिखाई गई तो मैं उसे देखकर डर गई और मैं फिर से बेहोश हो गई। 1 हफ्ते के बाद मुझे होश आया। घर में अजीब सा सन्नाटा था। अनमोल मेरे पास बैठी अभी तक रो रही थी। मुझे होश में आता देखकर खुश हो गई और उसने मुझे बताया ये वाकई में हुआ है, कोई झूठ नहीं है। मैं हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। मेरी सास ने कहा कि इस तरह की सजाएं तो उन औरतों को मिलती हैं जिन्होंने कोई गुनाह किया होता है। बड़ी पुरानी बात है, जब एक औरत ने इसी तरह का बच्चा जन्म दिया था और सुना था कि वो पूरे गांव के मर्दों के साथ बुराई करती थी। और मैं अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह गई कि ये कैसी बातें कर रही हैं। उनका कहना था कि तुम भी तो बड़ी हसीन और खूबसूरत हो और जहाँ हुस्न होता है वहाँ तो गरूर होता है, और फिर जहाँ गरूर होता है वहाँ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? हम कैसे मान लेंगे? तुम शादी से पहले पाकीज़ा थी। हो सकता है तुमने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी वजह से तुम्हें भी सजा मिली हो। जब सास मुझे ये बातें सुनाई जा रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा शोहर कहाँ है, लेकिन वो वहां पर नहीं था। मुझे पता चला कि वो दूसरे कमरे में आराम कर रहा है। अब मैं चलने फिरने के काबिल हो गई थी। मैं वहां से चली गई और अपने शोहर को तलाश करने लगी। जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझसे मुंह फेर लिया। मैंने कहा कि आपको भी ये लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है? उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, वो जो भी करता है उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। अब ये तुम ही जानो कि हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि अगर तुमने गुनाह किया है तो उसकी माफी मांग लो। मैं तुम्हारी पहली गलती समझकर उसे माफ कर दूंगा। मैं हैरान रह गई कि जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगूं। मुझे अनमोल ने सारा मंजर बताया। उसने कहा कि ऐसे ही हुआ था। सब लोग चीख उठे थे। कुछ औरतें तो डर से भाग गई थीं और एक औरत बेहोश भी हो गई थी। मैंने उससे कहा कि बस मुझे और मत बताओ, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उससे कहा कि वो भी वापस चली जाए। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैंने कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। उसने कहा ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगी। और फिर वो वहां से चली गई। और जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मेरे शोहर ने कहा कि हम लोग उम्रा करने चलते हैं।
اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر معافی مانگیں گے، وہاں تو بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، وہاں پر جا کر دعا کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے گنہگار سمجھتا تھا، لیکن یہ بھی اس کی رحم دلی تھی کہ وہ میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ میری ساس تو اب میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، میرا کھانا میرے کمرے میں ہی بھیج دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ بڑی مشکل سے یہ بات گاؤں میں پھیلنے سے روکی گئی تھی۔ جن عورتوں نے یہ منظر دیکھا تھا تو ان کو پیسے دیے تھے تاکہ وہ اپنی زبان بند رکھیں۔ میں نے جب ان عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، جی یہی سب ہوا تھا۔ میں دائی کے پاس چلی گئی اور انہوں نے بھی کہا، ہاں بیٹا ایسے ہی ہوا تھا، میں نے تو تمہیں قصوروار نہیں ٹھہرایا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تھا اور مجھ سے تو ابھی بھی وہ منظر بھولا نہیں جا رہا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ہم لوگ اللہ کا گھر دیکھنے چلے گئے، وہاں پر جا کر بہت سکون ملا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی بھی مانگی کہ اگر انجانے میں مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دیں، اور اگر مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا تو پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ میں بہت پریشان تھی، کچھ دن وہیں پر ہی رہی۔ کچھ دل کو سکون ملا اور دل نے یقین کر لیا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگ واپس آ گئے اور کچھ عرصے تک میں نے اپنی صحت پر توجہ دی۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ ٹینشن مت لو، کیونکہ میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر گئی تو سب نے مجھے تسلی دی۔ اپنے گھر میں 1 مہینہ رہ کر میں واپس آ گئی۔ وہ لوگ بھی میرے لیے بہت پریشان تھے، کہتے تھے کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے، اب تم اچھے اچھے کپڑے مت پہننا، سونے کی چیزیں مت پہنا کرو، اور کسی کو بھی یہ نہ بتانا کہ میں بڑی حویلی میں رہتی ہوں یا میرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں۔ سادگی اپناؤ، سادہ بن کر رہو، کوئی پوچھے تو کہا کرو کہ بس گزارا ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ میرے دادا کہتے تھے کہ بری نظر تو جیتے جاگتے انسان کو قبر میں ڈال دیتی ہے۔ بس ان کو ہی یقین تھا کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ 2 مہینے بعد مجھے یہ بات پتہ چلی کہ میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ اس دفعہ تو میں نے پہلے ہی سے دعائیں مانگنی شروع کر دی، بازو کے اوپر نظر کا تعویذ باندھ لیا اور دن رات عبادت میں ہی گزارنے لگی۔ شوہر بھی جگہ جگہ سے چیزیں دم کروا کے لاتا، مجھے کہتا کہ یہ سب کچھ استعمال کرو۔ میں دم کیا ہوا پانی پیتی تھی اور دم کی ہوئی کھجوریں بھی کھایا کرتی تھی۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی عبادت کرتی رہتی تھی۔ صدقہ خیرات کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا شوہر شکر ہے میرا ساتھ دے رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس دفعہ کرم ہوگا۔ میرا یہ وقت بھی گزر گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میری ساس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں کی کوئی عورت ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ پہلے خیال نہیں آیا کہ میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں، اور اس دفعہ تو میری ساس ویسے ہی میری دشمن ہو گئی تھی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میرا شوہر بھی مجبور تھا کیونکہ وہ میرا ساتھ دے رہا تھا، اسی لیے میری ساس پہلے ہی اپنے بیٹے سے خفا تھی۔ آخری وقت آیا تو انمول پھر سے میری دیکھ بھال کے لیے آ گئی۔ مجھے جب پتا چلا کہ انمول کے ساتھ پچھلے دنوں کچھ اچھا نہیں ہوا ہے، سب نے اسے بہت بڑی بڑی باتیں سنائی اور کہا کہ تمہاری تو شادی کی عمر گزر گئی ہے، اور میری ایک اور کزن جو مجھ سے بھی چھوٹی تھی، اس کے لیے ایک رشتہ آ گیا تھا اور اس کے ابو نے ان لوگوں کو ہاں کہہ دی تھی۔ لیکن میں نے انمول سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے اور اسے میری کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید جانے انجانے میں نے اس کا بھی بہت دل دکھایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے دل ہی سے میرے لیے بد دعا نکل گئی ہو، لیکن جو بد دعا دی نہیں جاتی، صرف دل سے نکل جاتی ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور وہ کہتی تھی کہ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم تو میری بہن ہو۔ اس دفعہ پھر سے ایسا ہوا کہ میری طبیعت 1 مہینہ پہلے ہی خراب ہو گئی اور میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ آخری وقت میں پھر سے بے ہوش ہو گئی، جبکہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے ہوش و حواس میں رہوں۔ اس بار بھی پہلے والی دائی آئی تھی اور وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ اس دفعہ بھی میں نے ایک عجیب و غریب چیز کو جنم دیا تھا، اور اس بار تو میرا شوہر بھی ڈر گیا تھا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے پاس بھی آنے نہیں دیا اور انمول سے کہا کہ اس عورت کو یہاں سے لے جاؤ، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، یہ عورت نہیں چڑیل ہے جو اللہ کے گھر گئی اور وہاں بھی اس کو معافی نہیں ملی۔ اس کا مطلب اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی معافی اس کو اس دنیا میں کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے یہی سزا بہت بڑی ہے
کہ یہ عجیب و غریب بچے کو جنم دے رہی ہے۔ میں اب دماغی طور پر بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے واپس بھیج دیا گیا اور میرے شوہر نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں ایسی بن گئی تھی کہ جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ میرے دادا نے مجھے اپنے کمرے میں ہی رکھ لیا اور وہ دن رات میرا خیال کرتے تھے۔ اب تو میری کزن بھی میرے قریب نہیں آتی تھی۔ ان کی ماؤں نے ان کو کہا تھا کہ اس کے پاس نہ جانا، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہو اور وہ تمہیں بھی ہو جائے۔ میری زندگی اچانک سے بدل گئی تھی اور مجھے اتنی زیادہ تکلیف ملے گی یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں ساری رات سوچتی رہتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ میرے دادا نے مجھے سمجھایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں طلاق دے دی تو میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ تمہیں طلاق نہیں دیں گے۔ میرے نام ابھی تک طلاق نہیں آئی تھی، جبکہ میری ساس نے کہا تھا کہ تجھے جاتے ہی طلاق مل جائے گی، بس تو یہاں سے نکل جا۔ میرے دادا نے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو بہتر کرو، زندگی صرف یہاں تک نہیں ہوتی، اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں نے کہا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، آج نہیں تو کل میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی ہے اور ابھی بھی پھیل رہی ہے۔ کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ میں جتنی خوبصورت تھی میں اتنی ہی بدصورت بن گئی ہوں۔ اب مجھ میں اور ایک بدصورت بدبودار لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ میرے دادا بھی میرے لیے بہت پریشان تھے، ان کی طبیعت بھی آج کل خراب تھی۔ لیکن پھر ایک دن ہمارے گھر میں کچھ بہت عجیب ہوا۔ ایک دن انمول کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا۔ وہ گھر کی مین الماری میں سے پیسے چوری کر رہی تھی اور اس کی ایک چاچی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ ویسے ہی اس کے خلاف تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن چاچی کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے بچوں کی قسم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ سب کو ایسے لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، اس لیے یہ کسی غلط کام میں پڑ گئی ہے۔ سب لوگ اس سے بار بار پوچھ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا کسی کے ساتھ چکر نہیں ہے۔ کبھی اپنی ماں کی قسم کھاتی تو کبھی اپنے باپ کی۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہی ہے۔ میرے دادا نے کہا کہ گھر میں فساد مت بناؤ اور انمول کو کہا کہ آئندہ اگر تم نے اس طرح کی حرکت کی تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب اس کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں تھی۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، اس لیے میں اس کو تسلی دینے کے لیے چلی گئی۔ سوچا اس سے بات کرتی ہوں، پوچھتی ہوں کہ کیا بات ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ مجھے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب میں نے کہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی تو کیوں میرا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ بلکہ تماشا تو تمہارا بن گیا ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی۔ میں حیران تھی کہ اس کو کیا ہو گیا تھا، یہ تو بالکل پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ میں اسے آرام سے بات کر رہی تھی، وہ میرے ساتھ چلا چلا کر بات کر رہی تھی۔ ایک رات سب سکون سے سو رہے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور باہر بارش بھی ہو رہی تھی۔ جب اچانک مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی، میں حیران ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے دادا جاگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بھی آتی ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی اور جب ہم نے دروازہ کھولا تو ہم حیران رہ گئے۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس نے دو بچے اٹھا رکھے تھے۔ ایک بچہ شاید 1.5 سال کا تھا اور دوسرا 7 ماہ کا ہوگا، دونوں ہی لڑکے تھے۔ میرے دادا نے کہا کہ تم کون ہو اور تم یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے انمول سے ملنا ہے، اس جیسی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ میرے دادا نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور باقی سارے گھر والوں کو بھی جگا دیا۔ جب اس عورت کو انمول نے دیکھا تو اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ بھی انمول کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی اور کہا کہ لو، سنبھالو اپنے بچوں کو، تم نے تو کہا تھا کہ ہر مہینے کے 50,000 دوں گی اور 2 مہینے سے تم نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں ان بچوں کو سنبھالوں، وہ بھی 2 بچوں کو جن کی وجہ سے میری اپنی حالت ہی خراب ہو گئی ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی تھی۔ اس نے تو 2 بچے وہاں چھوڑ دیے اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اب سب لوگ انمول کی طرف متوجہ تھے۔
پھر اس نے وہ بات بتائی جسے سن کر ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں بلکہ یہ بچے ریحانہ کے ہیں۔ میں ریحانہ سے نفرت کرتی تھی، اس نے مجھ سے میری قسمت چھینی تھی۔ جو رشتہ میرے لیے آتا تھا وہ اسے پسند کر کے چلا جاتا۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس لیے عین وقت پر وہاں چلی گئی، اس کی خدمت کرتی رہی، اور جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوا میں نے اس کا بچہ غائب کر کے وہاں پر ایک گوشت کا لوتھڑا رکھ دیا۔ اس کام کے لیے میں نے دائی کو اور نوکرانی کو بہت سے پیسے دیے تھے، اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہارا منہ بند کروانے کے لیے یہ خاندان والے بھی تمہیں پیسے دیں گے۔ تم لوگوں کے پاس ڈبل کمائی کا موقع ہے، بس کسی طرح سے ریحانہ بدنام ہو جائے اور اسے دکھ ملے اور اسے اس گھر سے نکال دیا جائے۔ اور دوسری دفعہ بھی میں نے یہی کیا۔ یہ دونوں بچے ریحانہ کے ہیں۔ میں نے ایک عورت کو یہ بچے دیے تھے تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے، لیکن 2 مہینے کے 50,000 مانگ رہی تھی، اور اسی لیے میں گھر سے چوری بھی کر رہی تھی۔ میں ان بچوں کو جان سے مار نہیں پائی۔ انمول کو اس کی ماں نے مارنا شروع کر دیا اور باپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں حیران رہ گئی اور اپنے بچوں کو گلے سے لگایا۔ وہ دونوں بیٹے تھے۔ میرے دادا نے بھی ان بچوں کو پیار کیا اور میرے شوہر اور میری ساس کو بلایا، اور ان کے سامنے بھی انمول نے یہ ساری داستان سنائی۔ انہوں نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگے اور پھر سے مجھے قبول کر لیا۔ میرے شوہر نے جب اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد میرا شوہر مجھے وہاں سے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے یقین تھا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے میں طلاق نہیں دے رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی۔ میری ساس نے بھی مجھ سے معافی مانگی، اور انمول کو سارے گھر والوں نے ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ دادا نے اس کی شادی ایک چپڑاسی سے کروا دی۔ انہوں نے کہا کہ یہی اس لڑکی کی سزا ہے۔ آج میں اپنے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن یہ سوچ کر حیران ہوں کہ اتنی بھی کیا دشمنی تھی اس کو میرے ساتھ کہ وہ اس حد تک چلی گئی۔